ایک کامن ضابطہ اور قانون ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے۔ بے ضبط بے نظم چیزیں دنیا دار بھی قبول نہیں کیا کرتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی ہر عبادت کا ایک ضبط، ایک قانون بنایا ہے۔ جب تک کسی بھی عبادت پر وہ قانون، وہ رول امپلیمنٹ نہیں ہوگا، تب تک کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ یہ ہے، بسا اوقات بہت سے مسلمانوں نے اس طریقے کو بلا دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد کرو جس طرح اللہ رب العزت نے تمہیں بتایا ہے۔ ہم اپنی زبان میں اس کو اس طرح سے بیان کریں گے، اللہ کا ذکر کرو جس طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھلایا ہے۔ لوگوں نے ذکر کے اپنے اپنے طریقے بتائے، اپنے اپنے انداز بنائے۔ کسی بدبخت نے تو یہ بھی کہا کہ بلا نچیا تے راضی رب ہو گیا، رب کو راضی کرنے کا راستہ ناچنا، ڈھول کی تھاپ پہ رقص و سرود کی محفل میں جا کے بیٹھنا، اس کا نام ذکر رکھ دیا گیا۔ کسی نے ذکر اس کو جانا کہ 2 سال تک جو نہ نہائے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، ذکر کا معنی یاد کرنا ہوتا ہے، اور ہر عبادت اللہ کا ذکر ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ نماز پڑھو، یہ انسان کو برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ بے شک نماز اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ اب نماز کے اندر جس طرح انسان اپنی مرضی سے سجدوں اور رکوع کا اضافہ نہیں کر سکتا، نماز کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک ایکشن کے اندر انسان اپنی مرضی سے کوئی بھی قانون لاگو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے یاد رکھیے گا، اللہ کا کوئی بھی ذکر ہو، چاہے وہ قولی ہو، چاہے وہ فعلی ہو، چاہے اس کا تعلق ہماری زبان سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے فعل، ہمارے کام سے ہو، یاد رکھیے ذکر خدا کا ہو جب تک طریقہ مصطفیٰ کا نہ ہو، چاہے ساری زندگی گزار دی جائے، در در کی چھان لی جائے، لیکن جب تک کسی بھی ذکر کے اوپر طریقہ مصطفیٰ لاگو نہیں ہوگا، کوئی بھی ذکر قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من عامل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا ذکر کیا، کوئی ایسی عبادت کی، کوئی ایسا کام کیا جس کے اوپر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مہر نہ لگی ہوئی، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ آج لوگوں نے اپنے اپنے انداز بنائے، کسی نے جو ہے قوالی کا نام ذکر رکھ دیا، کسی نے ناچ گانے کا نام ذکر رکھ دیا، بلکہ یہاں تک کچھ بدبختوں کی میں ایک مولوی صاحب کا آج ہی کلپ سن رہا تھا، وہ بدبخت اپنی زبان کو کھولتا ہے، یہاں تک کہتا ہے، مولوی تیرے قرآن پڑھنے میں اتنا سرور نہیں جتنا سرور
میرے باپے کی قوالی اور ڈھول اور تھاپ کے اوپر ناچنے کے اندر ہے. اس کی زبان یہیں پہ بند نہیں ہوتی بلکہ یہ بدبخت کہتا ہے تم قرآن پڑھ کے لوگوں کو مشرک بنا رہے ہو، میرے باپے ناچ ناچ کے لوگوں کو مومن بنا رہے ہیں. ہر شخص نے ذکر کے لیے اپنا اپنا انداز اپنایا، ہر شخص نے عبادت کے لیے اپنا اپنا طریقہ بنایا، ہر شخص نے اپنا اپنا کعبہ بنایا، ہر شخص نے اپنا اپنا قبلہ بنایا. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ رب العزت ہم تیرا ذکر کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں یاد کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ تم نے کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا. لیکن اللہ نے ساتھ ایک قانون بتایا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. ہر ذکر کے اندر، ہر عبادت کے اندر، ہر قول کے اندر، ہر فعل کے اندر، ہر نماز کے اندر، ہر جنازے کے اندر، ہر سنت کے اندر، ہر نفل کے اندر، زندگی کی ایک ایک وہ چیز جس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہو، تمہاری نیت یہ ہے اس سے مجھے ثواب ہوگا، اللہ مجھے یاد کرے گا، اللہ مجھ سے راضی ہوگا. یاد رکھنا اگر آمینہ کے لال کی اس کے اوپر مہر نہیں لگی ہوئی، اللہ فرماتے ہیں تیرا یہ عمل کسی کام کا نہیں. تو میرے محترم بھائیوں، جو بھی نماز پڑھنی ہے، جو بھی ذکر کرنا ہے، سب سے پہلے تصدیق کیجئے، سب سے پہلے جانیے، اس کو پرکھیے آیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ذکر، یہ عبادت ثابت ہے یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو ہم ساری زندگی عبادتیں کرتے رہیں، ساری زندگی جو ہے ہم تہجد گزار بنتے رہیں اور اللہ کو یاد کرنے، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے رہیں، لیکن کل قیامت کے دن اس ہمارے عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہ ہو. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کیا ذکر اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں. اللہ رب العزت سب سے پہلے انسان میرے اور آپ کے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. جب آدم علیہ السلام کو دنیا سے، جنت سے نکال دیا گیا، دنیا کے اندر آتے ہیں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے، جو کلمات اللہ نے سکھائے، پھر آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ اللہ کو یاد کیا، اللہ نے آدم علیہ السلام کی خطاؤں کو معاف کر دیا. اگر ذکر کرنا ہے وہی ذکر قابل قبول ہے، وہی طریقہ وہی فلسفہ قابل قبول ہے جس کے اوپر مہر مصطفیٰ کی ہے. میرا آج کا موضوع یہ ہے ذکر خدا ہو لیکن جب تک طریقہ مصطفیٰ نہ ہو ہمارا ذکر قابل قبول نہیں ہے. ہر ذکر کے لیے، ہر عبادت کے اوپر آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر ہونا فرض ہے، واجب ہے. یہ ہم نے تقسیم بنائی ہے، یہ جناب سنت ہے، یہ جناب بدعت ہے اور بدعت سیئہ ہے، بدعت حسنہ ہے. نہیں نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تو یہ قانون نہیں بتایا تھا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. ہر نیا کام بدعت ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو. آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر وہ کام جس کے اوپر میری مہر نہیں ہے اور میرا امتی اس کو عبادت سمجھ کے کرے وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. ہر بدعت ضلالت کی طرف لے کے جاتی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یاد رکھنا سب بدعتوں کا ایک ہی انجام ہے، سب بدعتوں کا ایک ہی رزلٹ ہے اور وہ جہنم کی آگ ہے. تو میرے محترم بھائیوں، کوئی بھی عبادت کرنی ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے، کوئی بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، سب سے پہلے اس کی ایتھینٹسٹی کو چیک کیجئے، دیکھیے، اس کو پرکھیے، اس کو جانچیے. ہم اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے. کیا میں نے اور آپ نے کبھی یہ جسارت کی ہے جو میں نماز پڑھ رہا ہوں 50 سال بیت گئے مجھے نماز پڑھتے پڑھتے، میری داڑھی سفید ہو گئی، میری کمر جھک گئی، میری ہڈیوں نے میرے جسم کا وزن اٹھانے سے جواب دے دیا. کیا میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نماز پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا؟ زندگیاں بیت گئی کتاب سنتے سنتے. لاہور کی ہر مسجد کے ہر خطیب کو ہم نے چھان مارا، بڑی بڑی مسجدیں بدلی، بڑے بڑے خطیب بدلے، بڑے بڑے لوگ بدلے، بڑے بڑے عالم ہم نے ہنڈا دیے. زندگیاں بیت گئیں لیکن ہم نے کبھی یہ بھی جستجو نہیں کی، ہم نے یہ بھی جسارت نہیں کی کہ آیا کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہے یا نہیں ہے.
میں زندگی کا ایک ایک کام کر رہا ہوں. بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کیا یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے یا نہیں ہے؟ زندگی کا ایک ایک عمل جانچیے جس کو عبادت سمجھتے ہو. جستجو ہماری بڑی ہے دنیا کمانے کی خاطر. جستجو اگر ہمیں بتا دیا جائے حضرت صاحب یہ جو آپ دن رات محنت کر رہے ہیں یہ کمپنی آپ کے ساتھ فراڈ لگانے والی ہے، ہم جستجو کی طرف نکلیں گے. میں نے یار اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے، میں نے 2 کروڑ لگا دیا ہے، میں نے اس پہ 20 سال لگائے ہیں، میں اب اس کی ایتھینٹسٹی چیک کروں گا، میں جناب اس کو چھان ماروں گا. بڑی ہم جستجو کرتے ہیں، لیکن ایک انویسٹمنٹ میں اور آپ آخرت کے لیے کر رہے ہیں. ایک انویسٹمنٹ میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کر رہے ہیں. کیا میں نے اور آپ نے کبھی اتنی جسارت کی ہے کہ ہم نے کبھی وقت نکالا ہو اسپیشل؟ میرے محترم بھائیوں یاد رکھیے 50 سال بیت کے مجھے خطبہ بیان کرتے ہوئے، 50-60 سال بیت کے ہمیں خطبہ سنتے سنتے، اس سے بڑی بدبختی کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے کبھی آج تک اپنے مولوی صاحب یہ سوال بھی نہ کیا ہو حضرت صاحب جو نماز آپ نے ہمیں 20 سال پڑھائی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن بھی پڑھائی تھی یا نہیں پڑھائی تھی؟ جو روزے کا طریقہ اور روزے رکھنے کی دعائیں اور نیتیں، نماز کی نیتیں اور اذان سے پہلے اضافے آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی اذانیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دور میں جب اذان ہوئی یہ اضافہ تھا یا نہیں تھا؟ جو نماز کا طریقہ آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کو نمازیں پڑھائی ہیں یا نہیں پڑھائی؟ کیا نماز کا طریقہ حدیث میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آمینہ کے لال نے تو یہ فرمایا تھا لوگوں جو دین میں کے چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت باہر نکلے ہیں. سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام باہر نکلے تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا ہے. حدیث کے اندر وہ تھوڑا سا دروازہ کھلنا بھی موجود ہے. ایک ایسا عمل جس کو 20 سال تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کرتے رہے. کیا کتب احادیث میں یہ عمل موجود نہیں ہے؟ حضرت صاحب مجھے نماز تو بتائیے، میں اللہ کا ذکر کرنے لگا ہوں، کیا میری نماز اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہے یا نہیں ہے؟ آئیے یاد رکھیے گا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مخالف یا بڑھ کے یا کم کوئی بھی عمل ہوا اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے. میری نیت بڑی اچھی ہے جی، میری نیت بہت اچھی ہے، میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا. آئیے صحیح البخاری اٹھاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہے. 3 آدمی آتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سے سوال کیا جاتا ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کیا پوچھتے ہو؟ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عبادت کیسی ہے؟ کہا رات کو تہجد پڑھتے ہیں، پھر نفلی روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں. دوسرا بولتا ہے یار میری عبادت تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بڑے گناہگار ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو وہ شخصیت ہیں جن کے اللہ رب العزت نے زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، جن سے اعلیٰ، جن سے عرفہ، جن سے اکمل، جن سے کامل انسان دنیا میں آج تک کوئی نہیں آیا. ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم تو بڑے خطا کار ہیں، ہمیں تو اور عبادت کرنی چاہیے. ایک شخص بولتا ہے میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، اللہ کے دین کے لیے ساری زندگی کو کھپا دوں گا. دوسرا بولتا ہے میں کبھی نفلی روزے کے اندر ناغہ نہیں کروں گا، نفلی روزے رکھتا رکھتا اس دنیا سے چلا جاؤں گا. تیسرا بولتا ہے جناب میں نے جو ہے ساری زندگی قیام کرنا ہے، میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں، رات کو جاگتا رہوں گا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہ یہ تینوں غلام یہاں سے جاتے ہیں. ادھر سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پلٹ کے آئے. سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں آپ کے 3 غلام آئے تھے، آپ کے 3 صحابی آئے تھے. عبادت کا شوق اتنا تھا اور اللہ سے جنت لینے کا شوق اتنا تھا. ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، میں اللہ کی عبادت ہی کرتا رہوں گا. دوسرے نے کہا میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں. تیسرے نے کہا میں روزے رکھتا رہوں گا. کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو شاباش دی تھی؟ نہیں، اٹھاؤ اپنے جو ہے گھر میں جائیے، کتاب بخاری کھولیے، اس کا یہ چیپٹر کھولیے، یہ حدیث کھولیے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ ان کو واپس. کہا اتقولون ہکذا، کیا تم یہ کہہ رہے تھے؟ کہا ہاں اللہ کے حبیب جب آپ کی عبادت کے بارے میں سنا، جب آپ کی ریاضت کے بارے میں سنا، ہمارے دل کے اندر خیال پیدا ہو گیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں جن کے اللہ رب العزت نے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم تو بڑے خطا کار ہیں، کیوں نہ ہو ہم زیادہ عبادت کریں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 2 ٹوک فیصلہ کر دیا، جاؤ اس ایک جملے کو دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جاؤ، پھر میں اپنا اور آپ اپنا احتساب کیجئے
کہ ہماری عبادات، ہماری جستجوئیں، ہماری تمنائیں ایسی ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں میرے بڑے یہ کرتے رہے، میرے سردار یہ کرتے رہے، میری مسجد کا مولوی یہ کرتا رہا، میرا پیر یہ کرتا رہا، میرا امام یہ کرتا رہا۔ جاؤ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فتویٰ ہے، میں اپنی طرف سے فتویٰ نہیں لگا رہا۔ فرمایا من راغب عن سنتی، میں نے شادیاں کی بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کو وقت بھی دیتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، یہ میری سنت ہے۔ من راغب عن سنتی، جس شخص نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، جو میری سنت سے آگے بڑھا یا میری سنت سے پیچھے بڑھا، فلیس منی، میں محمد ذیشان فیصلہ کرتا ہوں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک ایک عبادت پہ مورچہ کیجئے، ذکر خدا ہو، لیکن جب تک طریقہ مصطفیٰ نہ ہو ذکر کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کو وہ ذکر قبول نہیں ہے۔ آئیے صحیح مسلم کھولتے ہیں، صحیح بخاری کھولتے ہیں، فیصلہ کن بات ہے۔ آخری بات ذرا توجہ کیجئے گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، بات کو ذرا مختصر کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، حوض کوثر پہ جام میں بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا۔ کچھ آدمی آئیں گے، ان کے چہرے چودنی کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، ان کی پیشانیاں سجدے کر کر کے محرابوں کے نشان چودنی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ میں اپنے ہاتھ سے جام پکڑ کے ان کے قریب کروں گا۔ جب جام قریب جائے گا، درمیان میں ایک دیوار کر دی جائے گی، میں پوچھوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ہؤلاء من امتی، اے جبریل، اے فرشتو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ دیوار کس لیے کر دی گئی؟ یہ دیوار کس لیے ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا جائے گا یہ وہ بدبخت انسان ہیں جو آپ کے جانے کے بعد جہاں سے جی چاہا دین کے اندر کسی عبادت کو انہوں نے ایجاد کر دیا، کسی کا جی چاہا اس نے جو ہے جشن کے نام کے اوپر دین کے اندر بدعات کا اضافہ کیا، جب کسی کا جی چاہا اس نے سوگ منایا، جب کسی کا جی چاہا اس نے ماتم منایا، جب کسی کا جی چاہا اس نے عید منائی، جب کسی کا جی چاہا اس نے ہاتھ اٹھائے، جب کسی کا جی چاہا اس نے ہاتھوں کو نہ اٹھایا، جب کسی کا جی چاہا جس در پہ جس کا جی چاہا وہاں پہ جھکتا رہا، جہاں پہ کسی کا جی چاہا وہاں سے دعائیں کرتا رہا، وہاں سے نیازیں مانگتا رہا، وہاں سے منتیں مانگتا رہا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیا شاباش کہیں گے؟ کیا سفارش کریں گے؟ نہیں نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں فسحقن فسحقن فسحقن، آمینہ کلال ارشاد فرمائے گا ان کو دفع کر دو، ان کو دور لے جاؤ، ایسی امت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے میرے جانے کے بعد دین کے اندر اضافے کرنے شروع کر دیے۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، اپنی اپنی عبادت کا احتساب کرو۔ اللہ کو وہی طریقہ پسند ہے جس کے اوپر ذکر خدا ہو، طریقہ مصطفیٰ ہو۔ ذکر خدا کے اوپر جب تک طریقہ مصطفیٰ کا امپلیمنٹ نہیں ہوگا کوئی نماز قبول نہیں ہے، کوئی روزہ قبول نہیں ہے، کوئی ذکر قبول نہیں ہے، کوئی تہجد قبول نہیں ہے۔ یہ سادہ سی مثال ہے، ایک صبح کی فرض جو ہیں 2 فرض ہیں، 3 فرض پڑھنا شروع کر دوں، آپ کہیں گے آپ پاگل ہو گئے، کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ تیسرے فرض کے اندر میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اللہ کو پکار رہا ہوں، سجدہ کروں گا، اللہ اکبر کہوں گا، سبحان ربی الاعلیٰ کہوں گا۔ آپ کہیں گے حضرت صاحب یہ طریقہ مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، آج ہمیں نئے نئے طریقے بتا کر وہ کوئی کہتا ہے جناب اس کے سر کے اوپر درد ہو رہا ہے، فلاں صاحب کی گھوڑی اتنی مرتبہ نام لیجئے شفا مل جائے گی۔ کیا یہ طریقہ میرے پیغمبر نے بتایا ہے؟ نہیں بتایا جناب، آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ بس میرے ذہن میں آیا۔ ذہن کی بات دین نہیں ہوتی، دین صرف آمنہ کے لال کی بات ہے۔ ہاں پھر مجھے کہنا پڑے گا تب تک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کسی ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ذکر خدا کے اوپر طریقہ مصطفیٰ نہ ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔